زبور 85 میں ساتھ نکالی، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ زبور 85 اس کی 12ویں اور 13ویں آیت، اور خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ صداقت اس کے آگے آگے چلے گی، اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ آمین۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند ہمیں عطا فرمائے گا، وہی خداوند عطا فرمائے گا۔ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو اچھی چیزوں سے سیر کرنا چاہتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ماں باپ لمیٹڈ ہے، میں بطور باپ بہت سی چیزوں میں لمیٹڈ ہوں، بھائی یونس بہت سی چیزوں میں لمیٹڈ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ لے کے دیں، لیکن ہمارا ہاتھ چھوٹا ہے، ہماری گنجائش کم ہے، اور ہماری کیپیسٹی تو چھوٹی ہے۔ لیکن خدا کے پاس ہر ایک چیز ضرورت سے زیادہ ہے۔ خدا جو کچھ چاہے وہ اپنے لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ خدا ہمیں اچھی چیزیں مہیا کرتا ہے، خدا ہمیں اچھی چیزیں دیتا ہے، اور لکھا ہے اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2021 میں جب اس پہلے منتھ میں ہم چل رہے ہیں، ہمیں اس چیز پر ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا اس سال ہمیں بہترین چیزوں سے سیر کرے گا، خدا اس سال میں بہترین چیزوں سے ہمیں آسودہ کرے گا، اور خداوند ہمیں بہترین چیزیں مہیا کرے گا، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ مطلب جو ہماری جاب ہے، جو ہمارا بزنس ہے، جو ہمارا سورس آف انکم ہے، خدا اس پر اپنی برکت کو شامل کرے گا۔ ایک کسان جب بھی اپنی زمین کو دیکھتا ہے، بیج بوتا ہے، وہ اس ایمان پر بیج بوتا ہے کہ اس دفعہ میرے پاس ایک بہترین فصل ہوگی، اور اس اچھی فصل سے میں اپنے قرضے بھی اتار دوں گا، میں آئندہ آنے والے سیزن کے لیے بیج بھی خرید لوں گا، اور میں اپنے گھر کے انتظام کو بھی بہترین طریقے سے کروں گا۔ اور جس کسان کے پاس اچھی فصل ہو جاتی ہے، اس کا ایک سال بڑا اچھا گزرتا ہے، ایک سیزن بڑا اچھا گزرتا ہے۔ اسی طرح زبور نویس یہ کہتا ہے کہ ہماری زمین اپنی پیداوار، جن چیزوں میں ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے، جن چیزوں میں ہم نے پیسہ لگایا ہے، ہم نے محنت کی ہے، خداوند ان چیزوں میں ہمیں اپنی پیداوار دے گا۔ پھر آگے لکھا ہے صداقت اس کے آگے آگے چلے گی۔ خداوند ہمارے آگے آگے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں گائیڈ کرے گا۔ خدا کی صداقت خدا کا کلام ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ جب ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو قبول کر لیتے ہیں، خدا کے کلام کی سچائیوں کو مان لیتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو پھر خدا کا کلام ہمیں گائیڈ کرتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرتا، خدا کبھی اپنے لوگوں کو غلط راستہ نہیں بتاتا، خدا کبھی اپنے لوگوں کو ایسے راستے پر نہیں چلاتا جہاں چل کر انہیں شرمندگی ہو، بلکہ خدا انہیں ایسی راہوں کی بابت بتاتا ہے جن سے انہیں ترقی ملے، جن سے انہیں سرفرازی ملے، جن سے ان کی زندگی کے اندر آسودگی، خوشی، شادمانی اور بحالی آئے۔ پریز دی لارڈ۔ اور لکھا ہے اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ خداوند کی صداقت، خدا کا کلام خدا کے نقش قدم کو ہماری راہ بنا دے گا۔ جہاں جہاں خداوند کے پیر پڑے، خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جس پر تم نے چلنا ہے۔ اور جب ہم اس راستے کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ کٹھنائیوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، لیکن سچائی کا راستہ وہی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ سکڑے راستے پر چلنے والے تھوڑے ہیں، ایک راستہ کشادہ ہے، اس پر چلنے والے بے شمار ہیں، کیونکہ وہ ایک آسان زندگی، وہ محنت کرنے والی زندگی نہیں ہے۔ میں جب کام پر تھا، مجھے بہت سے لوگ آفر کرتے تھے کہ سر جی تسی پرمٹ بنواؤ دے ساڈے کے شراب بھیج دیا کرو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور ہم آپ کو پیسے دیں گے، 1000 روپے کی بوتل آپ سے 5000 میں خرید لیں گے۔ میں اسے کہا بھائی میں پادری ہوں، میں خدا کا کلام سنانا ہوں، تسی مینوں کہڑے پاسے لا رہے ہیں۔ ایک آسان راستہ یہ ہے کہ آپ 5000 سیلری لے رہے ہیں، ایک طرف ایک بوتل کا آپ کو 5000 مل رہا ہے۔ دیکھیں آفر شیطان کی، شیطان اسی طرح سے آفر دیتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، ان کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ کشادہ راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلو یار مہینے دیاں 20 بوتلاں بھی نکل گئی ہیں، اتنے تو لاکھ روپیہ اکٹھا ہو جانا، اور بڑے آرام سے وہ اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر ایٹ دی اینڈ مشکل کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ ایک تو اس پیسے میں برکت کوئی نہیں ہوتی کیونکہ وہ محنت کا پیسہ نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ اس میں بہت سے لوگوں کی فیملیز کو تباہ کرنے کی بد دعائیں بھی شامل ہیں۔
ایک اچھا گھر، ایک اچھا شوہر اپنے گھر پیسے کما کے لاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے انہیں پیسوں سے فروٹ لے کے آتا ہے، آٹا لے کے آتا ہے، چینی لے کے آتا ہے، گھر کا سودا صرف لے کے آتا ہے، لیکن اسی شخص کو جب شراب کی لت پڑ جائے پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا، پھر وہ اپنے بچوں کا بھی حق مارتا ہے، نہ تو پھر بچوں کے لیے فروٹ آتا ہے کیونکہ وہ تو خود اپنی شراب کا، ایون کہ وہ اپنے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیتا ہے، گھر سے پیسے چوری کرنے شروع کر دیتا ہے، بیوی سے لڑنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ ایک نشئی بن چکا ہوتا ہے۔ تو اس کی لعنت کس کے ساتھ ہے؟ اس بندے کے سارا، ایک تو اس نے خود غلط فیصلہ کیا کہ اس نے پینی شروع کر دی، دوسرا اس کے پیچھے وہ شخص جو بیچ رہا ہے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو ایزی کرنے کے لیے، اپنی گاڑی خریدنے کے لیے، بنگلہ خریدنے کے لیے وہ دوسروں کے گھروں کو تباہ کرتا ہے۔ تو جب ہم خدا کے کلام کی سچائیوں سے اور صداقت سے واقف ہوتے ہیں تو پھر خدا کا کلام ہماری راہوں کے لیے نقش قدم کے طور پر کام کرتا ہے، اور اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا، کیونکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سانس لینا۔ اگر ہم میں سے کوئی تھوڑی دیر کے لیے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیں تو یقیناً وہ تھوڑی دیر کے بعد بندہ مر جائے گا، کیونکہ اس کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ سانس سے ہی ہم زندہ ہیں۔ آکسیجن جب ہماری باڈی میں جاتی ہے ہمارے پھیپھڑے کام کرتے ہیں، ہمارا دل کام کرتا ہے، ہماری باڈی کے فنکشن کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ایک ایماندار خدا کے کلام کو پڑھتا ہے، خدا کے کلام کو سوچتا ہے، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو روحانی طور پر زندہ رہتا ہے۔ بہت سے لوگ روحانی طور پر ڈیڈ ہیں، جیسے لوکا کی معرفت جو انجیلی بیان اس کا 15واں باب، مصرف بیٹے کی کہانی، اس میں باپ کہتا ہے اپنے دوسرے بیٹے سے کہ تیرا یہ بھائی مر گیا تھا، یہ اب زندہ ہوا ہے، یہ کھو گیا تھا، یہ اب ملا ہے۔ تو وہ لوگ جو خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے وہ بھٹکے ہوئے لوگ، وہ گمراہ ہیں، وہ موت کی راہ پر ہیں، وہ چلتے پھرتے مردے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تھا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے۔ ایک تو بندہ جسمانی طور پہ مر گیا اور 200 بندہ روحانی مردہ، وہ جسمانی مردے دفنان جا رہے ہیں، جسمانی طور پر زندہ ہیں لیکن روحانی طور پر مردہ ہیں کیونکہ خدا کو نہیں جانتے۔ کئی میں نے لوگوں کو دیکھا جنازہ چکیا اندر نال سگریٹ لائی ہوئی، جنازوں پہ جا رہے ہیں سگریٹ پیتے ہوئے، وہ اسپرچولی ڈیڈ ہیں، انہیں نہیں پتا ہم کون ہیں، بس وہ جسمانی طور پہ زندہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ شخص جو خدا کو نہیں جانتا اس میں اور جانور میں کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں، انہوں نے بھی بچے پیدا کیے، جانور بھی اپنے بچوں کو روٹی لا کے دیتا ہے، کوا بھی اس کی چونچ کے اندر آ کے دانہ ڈالتا ہے، چڑیا بھی ڈالتی ہے، ہم نے بھی اپنے بچوں کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے جی۔ چڑیا بھی اپنے بچوں کے لیے گھونسلہ بناتی ہے، اسی بھی چھوٹا جا کو کار بنا کے دیتے، چڑیا بھی مر جاتی ہے، وہ بندہ بھی مر جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہمیں جانوروں سے کون سی چیز الگ کرتی ہے؟ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق۔ جانوروں میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ خدا کو سمجھ سکیں، وہ خدا کو نہیں جانتے، ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ خدا کی محبت کو پہچان سکیں، کیونکہ وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر نہیں بنائے گئے۔ میں اور آپ خدا کی شبیہ اور صورت پر بنائے گئے ہیں، اور خدا کی شبیہ اور صورت پر بنائے جانے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں، جانور نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ غور طلب ہیں کہ خدا نے ہمیں منفرد بنایا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق چلیں، اس کے کلام کو پڑھیں، اس کے کلام کو سمجھیں، اس کے کلام کو سیکھیں اور اس کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ خدا کی برکت ہماری لائف میں رہے اور ہم مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوں۔ مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے تو کہلاتا زندہ ہے لیکن تو ہے مردہ۔ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا ہم زندہ ہیں یا ہم مردہ ہیں؟ روٹی کھانے والا، سانس لینے والا، پانی پینے والا، چائے بنا کے پینے والا، یہ زندہ نہیں ہے، یہ جسمانی زندہ ہے لیکن روحانی طور پر وہ مرا ہوا ہے۔ اس جسم نے تو ختم ہو جانا، کیوں جی؟ چاہ پینے والا جڑا جسم ہے، سگریٹ پینے والا، شراب پینے والا، گالاں کڈن والا، انہیں تو ہی رہ جانا، یہ تو گل جائے گا زمین کے اندر۔ اس کی بابت زبور میں لکھا ہے 70 ورے کی، 80 ورے کی، آخر نو پھر بھی فنا۔ کوئی بندہ کتنا جی لے گا یہاں پہ؟ ایک یہاں پہ وہ بابا پھردا بٹ، بابا بٹ، وہ توتی با، وہ دی 118 سال عمر، لیکن ایک ٹائم ایسا آنا ہے کہ انہیں جانا ہے، 2 سال، 5 سال، 10 سال اور جی لے گا، اخیر انہیں جانا، لیکن جب مرے گا وہ جائے گا کتنے؟ سوال تھے آپ۔ ہمارا جب یہ زمینی سفر ختم ہوگا، پطرس کہتا ہے جب میرا یہ خیمے کا گھر گرایا جائے گا تو مجھے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ سے بنایا ہوا گھر نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم باپ پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ یسوع مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے آسمان پر وہ خیمہ بنا رہا ہے جو گرنے والا نہیں، وہ ایک ایسا جلالی بدن ہمیں ملنے والا ہے جس کو کچھ نہیں ہونا۔
اس جسم میں دیکھیں مجھے کتنی پرابلم اس وقت ہو رہی ہے، مسلسل بول بول کے میرا گلا پھٹر ہو گیا، لیکن یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں کمزوری ہے، بال سفید ہو گئے، جھریاں پڑ گئیں، جسم جھک گیا، زوال ہے۔ ایک گھر آپ نیا بناتے ہیں، وہ بڑا عالیشان ہوتا ہے، لوگ آ کہتے ہیں واہ واہ، جو بوئے لاتے ہیں نیا ہی کمال، لیکن پھر انہی دروازوں کے اوپر بچے بلیڈ پھیر دیتے ہیں، پینسلیں پھیر دیتے ہیں، کھروچ دیتے ہیں اسے، اور وہ گھر آہستہ آہستہ پرانا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب زوال پذیر ہیں، لیکن آسمان پر لکھا ہے نہ داغ ہے، نہ دھبا ہے، نہ جھری ہے، نہ وہاں پر آنسو ہے، نہ وہاں پر دکھ ہے، نہ الم ہے، وہاں پر برہ ہے، برے کا تخت ہے، اور برے کے تخت سے نکلنے والی تجلی ہی وہاں کا سورج ہے۔ وہاں پہ یہ سورج نہیں ہے، اس سورج کی روشنی نہیں ہے، وہاں پر یہ سمسی کے چہرے کے نور سے وہاں پر چراغ ہیں، وہاں پر رات نہیں ہوتی، وہاں پر دن رہتا ہے، کیونکہ وہاں پر برہ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ سو میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ خدا نے ہمیں اپنا کلام بخشا ہے تاکہ ہم سچائی کی راہوں پر چل سکیں اور ہم اس سفر کو جاری رکھیں جو آسمانی مقاموں کی طرف جاتا ہے، ہم اس روڈ کو پکڑ لیں، ہم اس راہ پر چلیں جو آسمان میں جا کر ضم ہو جاتی، مل جاتی ہے۔ زمینی راستوں کو چھوڑ کر ہمیں آسمانی راہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، آمین، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ اس سال میں آپ خداوند کے حضور شکر گزاری کریں، خداوند مجھے پتا ہے کہ تو اس سال مجھے اچھی چیزیں دے گا، میرا ایمان ہے، کیونکہ تو اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، جب تمہارا بیٹا انڈا مانگتا ہے کیا تم اس کو بچھو دیتے ہو؟ ٹھہر جاؤ، تم بچھو لے آ کے دینا، آپ انڈا ہی لا کے دیتے، تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ جو کچھ ہم اس سے مانگیں گے وہ ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ایک بیٹا جب اپنے باپ سے مانگتا ہے اس کے دل میں شک کوئی نہیں ہوتا، جب یہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے نا اس کے دل میں شک کوئی نہیں ہوتا، یہ چاکلیٹ مانگتا ہی جاتا ہے، لے آؤ جی لے آؤ جی لے آؤ جی، لیس چپس کھانے نے، لے آؤ لے آؤ لے آؤ۔ آخر کار میں لیس چپس اس کو لا کے دیتا ہوں، چاکلیٹ جو یہ مانگتا ہے، کیونکہ اس کو شک ہی کوئی نہیں کہ میرا باپ مجھے نہیں دے سکتا، اس کے ذہن میں یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ میرے باپ کے پاس پیسے بھی ہیں، یہ لا کے دے گا۔ ہم جب اپنے آسمانی باپ کے حضور آتے ہیں ہم شک سے بھرے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے، پتہ نہیں کتنیاں دعاواں سنیاں گئی، مطلب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ دعا کتنی سنی گئی، ایرے سے بھی ایسی شک تھی، کیونکہ ہم نے خود دعا تو کی نہیں، ہم نے تو کروائی لوگوں سے، بھاجی تسی بھی دعا کرنا، بھاجی تسی میرے لیے کرنا، اماں جی میرے لیے تسی بھی دعا کرنا، بیٹا تم ہی کری میرے لیے، آنٹی تسی بھی کرنا، بیٹا تم ہی کری، آپ تو کی تھی، ہوں پتہ نہیں پھر کتنی سنی گئی۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے ہمیں خدا کے حضور اس طرح سے آنا ہے کہ وہ میرا بنانے والا ہے، میں اس کے ہاتھ سے بنائی ہوئی مخلوق ہوں، اور اس نے مجھے اپنی شبیہ پر بنایا۔ لکھا ہے جب اس نے اپنے بیٹے کو ہی دریغ نہ کیا تو وہ اس کے ساتھ ہمیں دوسری چیزیں بھی کیوں نہ دے گا۔ بیسٹ چیز تو وہ آپ کو دے چکا ہے، بہترین چیز تو وہ آپ کو دے چکا ہے، بہترین چیز اس نے ہمیں دے دی، اپنا بیٹا۔ ہم کیوں بے یقین ہو کر ایمان سے خالی ہو کر دعا مانگتے ہیں اور پھر ہمیں کچھ نہیں ملتا؟ یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے کہ جو شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے، جو آتی ہے جھاگ اڑاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ ایسا شخص دو دلا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے خداوند سے کچھ ملے گا، اسے کچھ نہیں ملنے والا۔ سو ہمیں شکر گزار ہونا ہے کہ خداوند تو اچھی چیزوں سے ہمیں سیر کرتا ہے۔ زبور 103 میں ہم گاتے ہیں تینوں چنگیاں چیزاں نال او ہے رجاندا، تیری عمر نو وہ خوشی بخشتا ہے، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ خداوند اس سال جو ہم نے محنت کی ہوئی ہے نا گزرے سالوں میں، یہ سال اس کا پھل دے، پھل والا سال ہے، یہ فروٹ لائے گا۔ جو محنت ہم نے ماضی میں کی ہے اس سال میں ہم اس کا اجر پائیں گے، ہم اس کا پھل دیکھیں گے، ہم اس کی پیداوار حاصل کریں گے، صداقت اس کے آگے آگے چلے گی۔ جب خدا کا کلام ہمیں گائیڈ کر رہا ہوگا، جب ہم خداوند کے نقش قدم پر چلیں گے، تو پھر ہماری زندگی کے اندر شادابی آئے گی، سرابی آئے گی، برکت آئے گی، بحالی آئے گی۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں۔ بہروبر کے خالق و مالک، لشکروں کے خدا، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو آج ہمیں اپنی حضوری میں لے آیا، ہمیں یہ موقع فراہم کیا تیری بارگاہوں میں آ سکیں، تجھ سے برکت پا سکیں، تجھ سے منت فریاد اور التجا کر سکیں اور درخواست کر سکیں کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا اور ہم سب کو چھو کے کثرت کی برکت۔ خدا ہم جتنے بھی ہمارے عزیز اس وقت یہاں موجود ہیں، میں نام برام تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے گھرانوں کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں، تجھ سے خدا خوشی شادمانی کی دعا کر، برکت عنایت کر، برکت عنایت کر۔ ان کے گھرانوں میں جو بھی مسائل ہیں تو ان سے واقف ہے،
ان کے دل میں جو بھی درخواستیں مناجاتیں التجائیں ہیں تو ان کو بھی جانتا ہے. تو خداوند ان سب درخواستوں کو پورا کرنا، تو اپنا ہاتھ بڑھانا اور خداوند اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو چھو کے برکت دینا. خداوند میاں میر کالونی بستی سیدن شاہ میں جتنے چرچ ہیں ان سب پر تیری برکت ہو، اور منت کرتے ہیں کہ یہ کلیسیاں ترقی کریں، ان کلیسیاؤں میں جو پاسبان ہیں وہ ترقی کریں، اور خداوند ان کا تعلق تجھ سے ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا جائے. ہم تیرے نام سے کہلاتے ہیں خداوند، ہم پر اپنے کرم کی نگاہ کر. جن مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، جن پریشانیوں میں سے ہم گزر رہے ہیں، خداوند تو ہمیں قائم رہنے کا فضل دے، اور دشمن شرمندہ ہو، دشمن منہ کی کھائے، بلکہ خداوند تیرا نام ہماری زندگی میں جلال پائے. سارے بندھن توڑ دے، ساری لاچاری، کمزوری، بیماری کو دور کر دے، اور خداوند اپنے فضل کو جاری کر، اپنے رحم کو جاری کر، اپنی قدرت کو جاری کر، اور خدا اپنے ہاتھ کو بڑھا کر، اپنے ہاتھ کو جنبش دے کر خداوند ہم سب کو بلیس کر. ہاللیلویا، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ایک مہنگائی کا سیلاب ہے، یہ مہنگائی یسوع مسیح کے نام سے کنٹرول کے اندر آئے، کیونکہ ایک غریب آدمی سب سے زیادہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. وہ شخص جو دہاڑی دار ہے، وہ شخص جو سیلری لیتا ہے، چھوٹی سیلری لیتا ہے، کم پیسے کماتا ہے، وہ مشکل میں ہے، کیونکہ ایک عام ضرورت کی چیز جس میں انڈے ہیں، جس میں کوکنگ آئل ہے، آٹا ہے، یہ ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جیسے پیٹرول 2-3 روپے مہنگا ہوتا ہے، دکاندار فوراً اپنے پرائسز بڑھا دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں چیزیں مہنگی مل رہی ہیں. ایک تو مہنگائی ہے جو جینون مہنگائی ہے، لیکن ایک مہنگائی وہ ہے جو لوگوں نے خود سے پیدا کی. اسی طرح سے کوئی کسی کا ریٹ کچھ ہے، جیسے جیسے اس کا داغ لگتا ہے وہ لگا لیتا ہے. خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر کوئی خوف پیدا ہو، ان کے اندر کوئی خدا خوفی ہو کہ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے. یہ جھوٹ کی کمائی سے، یہ دغا بازی کی کمائی سے ہمارا کیا بنے گا؟ ہم اپنی اولاد کے لیے مشکلیں کھڑی کر رہے ہیں. سو خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایماندار لوگ، دکاندار ایمانداری سے اپنا سودا بیچے، گاہک بھی خداوند جھوٹ نہ بولے کہ میں نے پہلے تو یہ اتنے کی خریدی تھی. سچائی خداوند ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں انصاف ہو. وہ قانون جو لاگو کیے جاتے ہیں ان کو کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے ان کا. ہمارے ملک میں ادارے ٹھیک کام نہیں کر رہے. جو بلدیہ کا ادارہ ہے صفائی کا، میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے، اور کوڑا اٹھانے والے لوگ چند مخصوص علاقوں کی جہاں پر تگڑے لوگ رہتے ہیں، جو بدتمیز لوگ ہیں یا پاور رکھتے ہیں، ان کے علاقوں میں صفائی ہے، لیکن جہاں پر غریب لوگ ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں سے کوڑا بھی کوئی نہیں اٹھاتا. سو ہم یہ دعا کرتے ہیں پاکستان میں ایک مساوی نظام آئے جس میں غریب اور امیر کو ایک جیسے حق ملے. کم از کم جو گورنمنٹ کی طرف سے ادارے ہیں وہ تو ایک جیسا سلوک کریں. وارڈا میں کسی کی درخواست جاتی ہے، کسی کے میٹر کی، تو جو بندہ تگڑا ہے وہ اپنا کام جلدی کروا لیتا ہے. جو بندہ غریب ہے وہ فیس بھی جمع کرا کے چکر لگاتا رہتا ہے دفتر کے. اس کو کہتے ہیں کل لگائیں گے، پرسوں لگائیں گے، اگلے ہفتے لگ جائے گا، میٹر نہیں آئے، جھوٹ بولتے ہیں. لیکن جو لوگ تگڑے ہیں، فون کرتے ہیں، ان کے گھر اسی دن میٹر لگ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں انصاف نہیں ہے. تو خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے عمران خان کی، یہ خدا ان چیزوں پر غلبہ پا سکے، غریب کی زندگی کو ایزی کیا جائے. ہم یہ منت کرتے ہیں غریب کا بچہ عزت سے پڑھے، غریب کا بچہ اچھا کھا سکے، اور خدا اس ملک سے تو غربت کا خاتمہ. جیسا کہ چائنا ایک رول ماڈل ہے کہ اس نے گزرے 30 سالوں میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی پٹی سے باہر نکالا ہے. وہ ان کو غربت کے گڑھے سے باہر نکال کے لائے ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کسی قوم کی. یہ ان کی ایک موٹیویشن تھی کہ ہم نے اپنے ملک میں سے غربت کو ختم کرنا ہے. اور آج ان کے درمیان غریبوں کی تعداد بہت کم ہے. ایسے لوگ ہیں جو سٹیبل ہیں، یا تو بزنس کر رہے ہیں، اچھی نوکری کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. سو خدا پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو. پاکستان میں لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے کھولیں، اچھی نوکریوں کے دروازے کھولیں، نئی اپرچونٹیز سامنے آئیں. ہمارے نوجوان جو نشہ بازی کر رہے ہیں اور فضول اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، سو کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں نوکری نہیں مل رہی، اور وہ غیر ضروری دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، موبائل پر لگے ہوئے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں، اور وہ عجیب و غریب فیشنوں میں پڑ گئے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بھی ذمہ دار بنیں اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر محنت کریں، تاکہ بزرگ باپ کے کندھوں پر ہی صرف گھر کا بوجھ نہ پڑا رہے، بلکہ نوجوان بچے بھی اپنے باپ کے ساتھ شانہ بشانہ مل جائیں، بلکہ وہ اپنے باپ کو ایزی کریں اور وہ کہیں کہ ابا جی آپ نے بہت کام کر لیا، اب ہمارا وقت ہے
سو خداوند تو سہولت پیدا کر، دل کے اندر یہ ارادہ پیدا کر کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی. اگر یہ جذبہ ہی دل میں پیدا ہو جائے تو خدا آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. لیکن جب یہ جذبہ ہی نہیں ہے دل میں کہ میں نے اپنے باپ کو ایزی کرنا ہے، میرا باپ جو بزرگی کے دنوں میں مشقت کر رہا ہے، میں نے اپنے باپ کو سہولت دینی ہے، جب یہ خیال ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے، دل کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے نوکری ملے گی، کیسے کام ملے گا. میں نے ایسے بھی نوجوان دیکھے ہیں، نہ تو وہ پڑھے لکھے ہیں نہ وہ ہنرمند ہے، لیکن صرف ان کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہے اور وہ اچھا روزگار ان کے پاس ہے، کیونکہ ان کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لیے آڑ نہیں بنایا اس بات کو کہ جی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، جی مجھے یہ نہیں آتا، مجھے یہ نہیں آتا. ان کے اندر محنت کرنے کا جذبہ تھا اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی نوکریوں سے آغاز کیا اور آج وہ اچھے پیسے کما رہے ہیں، اپنے گھر کو چلا رہے ہیں. تو خداوند ہم محنت کرتے ہیں، ہماری مسیح قوم کے اندر یہ جذبہ ہو اور نشے بازی سے پاک ہو. اس وقت پورے پاکستان میں نوجوان نشے کے ہاتھوں تباہ ہو رہے ہیں، طرح طرح کے نشے بک رہے ہیں مارکیٹوں کے اندر، اسکولوں کالجوں کے اندر بک رہے ہیں اور نوجوان ان کو خرید رہے ہیں اور اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں. ان میں صرف لڑکے نہیں بلکہ لڑکیاں بھی شامل ہیں. تو خداوند ہم یہ تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ یہ بچے جو ہماری قوم کا مستقبل ہیں، خواہ وہ مسلم بچے ہیں، خواہ وہ کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایک خاندان تو ہے، وہ اس ملک کے شہری تو ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند وہ بچے نشوں سے آزاد ہوں. ذہنی مریض بن رہے ہیں بچے اور ہماری آئندہ آنے والی نسل کو ایک پلان کے تحت بیمار کیا جا رہا ہے. ان کو اس قدر مایوسی کی دلدل اور گھڑے میں ڈالا جا رہا ہے کہ وہ آگے نہ بڑھ سکے. خداوند ہم اس تباہ حالی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک سے اس تباہ حالی کو دور کر. یسوع کے زندہ قادر ابدی اور جلالی نام کے وسیلہ سے آمین.